اقوام متحدہ کی قرارداد نظر انداز، اسرائیلی جارحیت برقرار، تازہ حملوں میں 56 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، مزید 350 فلسطینی شہید ہو گئے، تعداد 9000 ہوگی، شہداء میں 3500 بچے، 2000 خواتین اور 450 سے زائد بزرگ شامل، 22000 زخمی، 800 سے زائد خاندان مکمل ختم ہو چکے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ کی پٹی کے شمال میں جبالیہ جبکہ جنوب میں خان یونس میں رہائشی عمارتوں پر حملے، متعدد افراد شہید، فلسطینی علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری، مسلسل وحشیانہ بمباری کے بعد غزہ کا شہر کھنڈرات کا سا منظر پیش کرنے لگا۔ اسرائیل کی پمفل کی زیر رہائشیوں کو شمالی غزہ خالی کر کے جنوب کی طرف نقل مکانی کی وارننگ۔ اقوام متحدہ کا امن مشن بھی صہیونی فورسز کی جارحیت سے بچ نہ سکا، لبنان اور اسرائیل کے سرحدی گاؤں ہولا میں UN مشنز کے 20 کے قریب شیلنگ، ایک اہلکار زخمی، حماس اسرائیل جنگ میں اب تک اقوام متحدہ کے 30 سے زیادہ ارکان مارے جا چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اسرائیلی بربریت کی مذمت اور نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں غزہ مارچ، سراج الحق کی غزہ پر بمباری کی مذمت، عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے مظالم بند کرانے کا مطالبہ، کہا ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کا بھی اعلان۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، لاہور میں فلسطین ریلی سے خطاب میں کہا میں نے متعدد بار فلسطین کا دورہ کیا ہے، وہاں اپنی آنکھوں سے ظلم اور بربریت دیکھی ہے، اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، فلسطینی صرف اپنا 22% علاقہ مانگتے ہیں، اسرائیلی بربریت کو رکوانے کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر سفاکیت کی انتہا، حملوں میں پھول جیسے ننھے بچے بھی شہید، غم سے نڈھال والدین اپنے ایک دن کے بچوں کو سپرد خاک کرنے پر مجبور، شہداء میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کے ابھی والدین نے نام بھی نہیں رکھے تھے، فلسطین میں دفنانے کی جگہ کم پڑ گئی، لواحقین اپنے پیاروں کو اجتماعی قبروں میں دفنانے پر مجبور۔ فلسطین میں اسرائیل کے حملے بدستور جاری ہیں، غزہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے، صہیونی فورسز کی الشفا اسپتال کے قریب بمباری، القدس سے خالی کرنے کی دھمکی، اطراف کی سڑکیں بند، متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، دنیا بھر میں صدائے احتجاج بلند، امریکہ، لندن، نیوزی لینڈ، ترکیہ، اردن، انڈونیشیا میں ریلیاں، مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی دہشت گردی بند کروانے کا مطالبہ۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، اجلاس کی صدارت نگراں وزیر اعظم کریں گے، اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا، ملک کی مجموعی معاشی سیاسی صورتحال اور امن و امان کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں کارکنان سے ملاقات، سیاست اور انتخابات سے متعلق کارکنان کی تجاویز اور آراء کو سنا، کارکنان کو پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی ہدایت، کہا کارکنان ہماری اصلی طاقت ہے، قیادت اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہے، عام انتخابات میں ہماری پارٹی کامیاب ہوگی۔ وہ شروع کرتے ہیں انڈیا نے پھر وہ پھر ساڈے چنگا منہ توڑ جواب دیتا ہے تے انشاءاللہ تعالی بڑا کوئی نقصان نہیں ہویا۔ میں شامی ہونا جی شروع کیتا تے پہلے ٹکٹ کیتا نا جی وڈے کولے تے ساڈی رنجر نے بھی جوابی کاروائی کیتی ہے۔ بڑی شرمناک انڈین راتی حرکت کیتی ہے، رات دے اندھیرے دے وچ چھپ کے، جس طرح کہ پہلے بھی وہ کرتا ہے فائرنگ، جناب انہیں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتی ہے تے الحمدللہ اگلے مورچے تے ساڈے نوجوان جڑے نے بارڈر دتے رہائشی جڑے نے رینجر دے نوجوان، انہوں نے جناب انہوں دا منہ توڑ جواب دیتا راتی۔ بھارت کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے، علاقہ مکینوں کی بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت، پاک فوج کی جانب سے منہ توڑ اور بھرپور جواب دینے پر تعریف، کہا پاک فوج پر ہمیں فخر ہے، دشمن نے ہمیشہ سے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ وار کیا ہے۔
غیر قانونی تارکین کے انخلا کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی. گرفتاری اور ملک بدری عمل میں لائی جائے گی. 5040 افغان باشندے وطن واپس لوٹ گئے. مہلت ملے گی نہ سہولت. ڈیڈ لائن کے خاتمے پر غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف حتمی آپریشن کیا جائے گا. جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی. پنجاب حکومت نے واضح کر دیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف مقامات پر میپنگ اور جیو فینسنگ سے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی. مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف ملنے کی امید. 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان. پیٹرول 20 ڈیزل 16 روپے سستا ہونے کی امید. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کی کمی کا ثمر عوام کو کتنا ملے گا؟ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے.